بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 45 خونی کھیل کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امبر اور ناگ سرائے کی کوٹری میں اکیلے بیٹھے تھے۔ دوپہر ہو گئی تھی، انہوں نے ابھی تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا۔ ماریا کے کھانے کی انہیں فکر نہیں تھی کیونکہ جہاز میں کھانے کو بہت کچھ تھا۔ اب انہیں ایک ہی بات پریشان کر رہی تھی، وہ جہاز پر کیسے جائیں۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے والی قسط میں بتا چکے ہیں، بصرے کے گورنر اور اٹیلا کے خاص گورنر ارچنگ نے امبر اور ناگ کے سمندری جہاز کے باہر پہرا لگا دیا تھا۔ جہاز بصرہ کی بندرگاہ پر ایک طرف سمندر میں کھڑا تھا، اس میں خزانے کا صندوق بھی تھا اور ماریا بھی وہیں چھپی ہوئی تھی۔ ماریا چونکہ غائب حالت میں تھی، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی ایک طرح سے وہ وہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ارچنگ نے اپنے سپاہیوں سمیت سارے جہاز کی تلاشی لی۔ ماریا کو تو وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ انہیں خزانہ بھی نہیں دکھائی دیا، نہیں تو وہ خزانے پر قبضہ کر کے امبر اور ناگ کو بھی گرفتار کر لیتے۔ اب ایک طرح سے ارچنگ کے سپاہیوں نے جہاز پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ماریا نے سپاہیوں کے جانے کے بعد جہاز کے عرصے پر آ کر دیکھا کہ کنارے پر جہاز کے آگے سپاہی کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ خود تو وہاں سے نکل کر جا سکتی تھی کیونکہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن امبر اور ناگ جہاز پر اب نہیں آ سکتے تھے۔ ارچنگ نے حکم دے دیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاز پر قدم نہیں رکھے۔ ماریا اس لیے جہاز پر سے نیچے نہیں اتری تھی کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ شہر میں امبر اور ناگ کون سی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرے۔ ادھر سرائے کی کوٹری میں امبر اور ناگ بھی سر جوڑ کر اسی بات پر غور کر رہے تھے، اب کیا کریں۔ ایک طرح سے جہاز اور خزانے نے ان کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ جہاز کا انہیں آرام بھی بہت تھا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر لیتے تھے۔ خزانے کی بھی انہیں ضرورت تھی، وہ ہر جگہ خزانے کی شفیاں حج کر رہے تھے، لیکن ان دونوں کی یعنی جہاز اور خزانے کے صندوق کی دیکھ بھال کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑا مشکل کام تھا۔ یہ دونوں چیزیں وہ کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناگ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس جہاز کو اب بصرے کی بندرگاہ پر چھوڑ کر بغداد کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے کسی قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوں گے تو ارچنگ کے سپاہی جہاز کی دوسری بار تلاشی لے کر خزانے پر قبضہ کر لیں گے، وہ جہاز بھی اپنے پاس رکھ لیں گے، ہمیں کچھ نہیں دیں گے۔ امبر نے کہا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ ناگ بولا، میری رائے کیا ہو سکتی ہے امبر بھائی، بہرحال ہم بصرے پہنچ گئے ہیں، یہاں مسلمانوں پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ چنگیز خان کے شاگرد اٹیلا کے وحشی لشکر نے ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا رکھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کسی طرح سے مسلمانوں کے بڑے شہر بغداد پہنچا جائے۔ امبر نے کہا، بغداد جانے کا رستہ صرف خشکی کے ذریعے ہی ہے، میں ادھر سے پہلے ہی گزر چکا ہوں، دجلہ اور فرات کی وادی میرا وطن ہے۔ ایک بات ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ ناگ نے پوچھا۔ امبر بولا، دریائے دجلہ بغداد شہر میں سے ہو کر گزرتا ہے، اگر ہم اپنے جہاز کو لے کر یہاں سے بھاگ جائیں تو ہم خلیج فارس میں سے نکل کر دریائے دجلہ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم بغداد پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے یہ ترکیب اچھی ہے، کیونکہ یہاں رہنا اب بیکار ہے۔ اگر ہم یہاں رہ گئے تو ارچنگ ہمارے جہاز کے علاوہ خزانے پر بھی قبضہ کر لے گا، بلکہ ایک طرح سے اس وقت ہمارا جہاز اور خزانہ اس کے سپاہی کے قبضے میں ہی ہے۔ امبر نے کہا، پھر ہمیں اسی ترکیب پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ، ناگ نے کہا۔ سرائے کا بوڑھا مالک قہوے کی کتیلی اندر لے آیا۔ آپ قہوے سے شوق کریں گے؟ کیوں نہیں۔ بوڑھا پیالیوں میں قہوہ انڈیلنے لگا۔ یہ مسلمان بوڑھا تھا، امبر نے اسے بھی قہوے پینے کی دعوت دی۔ امبر نے پوچھا، بابا آپ مسلمان ہیں؟ بوڑھا بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ بن عزیز ہے، ہمارے خلیفہ کی خلافت پر زوال آ گیا ہے اور وحشیوں نے شہروں کو برباد کر دیا، لیکن خدا ہماری مدد کرے گا، ہم نا امید نہیں ہیں۔ امبر نے کہا، بابا ہم نے مسلمانوں کی بہت تعریف سنی تھی، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان بڑی بہادر، جفاکش اور ایماندار قوم ہے، اس لیے ہم ملک ہندوستان سے یہاں آئے، مگر یہاں حالات بڑے خراب ہیں۔ ہاں بیٹا، ہم پر مشکل وقت آ گیا ہے، ہر قوم پر مشکل وقت آیا ہی کرتا ہے، ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ بغداد میں لوگوں نے خدا کے حکم کے خلاف عیش و عشرت میں زندگی گزارنی شروع کر دی تھی، اور جو قوم عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے پھر اس پر تباہی آ ہی جاتی ہے۔ خدا ہمیں اب بھی معاف کر رہے۔ تم لوگ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ امبر نے کہا، بابا ہم بغداد جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اپنا جہاز بھی ہے جو سمندر میں کھڑا ہے، لیکن اس پر چنگیزی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ عبداللہ بن عزیز نے کہا، میرے بچوں، چنگیزی سپاہی تمہارے جہاز کو کبھی واپس نہیں کریں گے، کیا اس میں تمہارا مال و اسباب بھی تھا؟
کہ جہاز خالی ہے؟ ناگ نے کہا نہیں بابا، جہاز میں کچھ نہیں ہے، بس معمولی سا سامان ہے۔ بابا نے کہا تو میرے بچوں، جہاز کو بھول جاؤ، تمہاری جان بچ گئی، یہی بہت غنیمت ہے۔ ہاں تم یہاں سے کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو کر بغداد پہنچ سکتے ہو، مگر وہاں بھی بڑی افراتفری کا وقت ہے، وہاں جا کر تم کیا کرو گے؟ امبر نے کہا ہم اس قسم کے انقلاب کے عادی ہیں بابا، ہمیں مشکلات کچھ نہیں کہتی، لیکن ہمارے دماغ میں ایک اور ترکیب ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ جہاز کو کسی طرح یہاں سے نکال کر سمندر میں واپس بھاگ جائیں اور خلیج فارس میں دریائے دجلہ میں داخل ہو کر بغداد پہنچ جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھا حیرانی سے امبر اور ناگ کا منہ تکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بچوں؟ تم چنگیزی فوج کے پہرے میں سے اپنے جہاز کو کیسے نکال کر لے جاؤ گے؟ یہ ناممکن بات ہے میرے بیٹو۔ ناگ نے کہا بابا تم یہ نہ پوچھو کہ ہم جہاز کو کیسے نکال کر لے جائیں گے، تم صرف یہ بتاؤ کہ اگر ہم جہاز کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور دریائے دجلہ میں سے ہو کر بغداد پہنچے تو سفر کیسا رہے گا؟ بابا نے کہا یہ سفر خشکی کے سفر سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن اس میں جان کا خطرہ ہے۔ چنگیزی فوج کے سپاہی تمہیں جان سے مار دیں گے، کسی آدمی کو قتل کرنا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی مکھی کو مارنا۔ امبر اور ناگ مسکرائے۔ ناگ نے کہا ہم جہاز کو نکال کر لے جائیں گے بابا، تم فکر نہ کرو۔ قہوہ پینے کے بعد برتن لے کر بوڑھا عبداللہ چلا گیا۔ امبر اور ناگ اپنی نئی اسکیم کے بارے میں غور کرنے لگے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت تھی کہ کسی طرح سے جہاز پر واپس جا کر ماریا کو سارے حالات اور نئی ترکیب کے بارے میں بات کی جائے اور خزانے کو اچھی طرح سے چھپا دیا جائے۔ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو ناگ، تم جس طرح ہو سکے ابھی جہاز پر جاؤ اور ماریا سے کہو کہ وہ فکر نہ کرے، ہم یہاں سے بہت جلد فرار ہونے والے ہیں۔ دوسرے خزانے کو کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں اب چنگیزی فوج کے سپاہی کی نظر نہ پڑ سکے۔ ناگ نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ امبر بولا تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہ چنگیزی وحشی بڑے خطرناک، بہت ہوشیار ہیں، میں ان کی فطرت سے واقف ہوں، پتہ بھی کھڑک جائے تو یہ چوکس ہو جاتے ہیں۔ ناگ نے کہا بے فکر رہو، میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ جاؤں گا، تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا، بس میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اچھا خدا حافظ۔ ناگ کوٹری میں سے باہر نکل آیا، شہر کی گلی کوچوں سے باہر نکل کر وہ پچھلی طرف سے سمندر کے کنارے آ گیا۔ پھر اسے جہاز ذرا دور نظر آ رہا تھا، سپاہی جہاز کے باہر برابر پہرا دے رہے تھے۔ ناگ چاڑیوں کے پیچھے چلتا ہوا سپاہیوں کے قریب آ گیا، اب وہ ان کی باتیں کرنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ انسان کی شکل میں اب آگے جانا خطرناک بات تھی۔ ناگ نے جاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اندر کو زور سے سانس کھینچا اور ایک دم سے سانپ کی شکل میں آ گیا۔ وہ سانپ بن کر گھاس پر ریگتا ہوا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کافی قریب جا کر سمندر میں اترنا چاہتا تھا۔ وہ جہاز کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک سپاہی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ سارے سپاہی تلواریں لے کر سانپ کی طرف بڑھے۔ ناگ گھبرا گیا، اس نے ذرا آگے جا کر غلطی کی تھی۔ وہ سمندر کی طرف بھاگا، سپاہی اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک سپاہی نے زور سے تیر پھینکا، دوسرے نے تیر کمان میں جوڑ کر چھوڑ دیا، جو سانپ کے بالکل پاس زمین میں آ کر کھڑ گیا۔ ناگ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، سپاہیوں نے سمندر میں تیروں کی بچھاڑ کر دی، مگر ناگ اب ان کی پہنچ سے باہر نکل چکا تھا۔ سپاہی ہنستے کہکہ لگاتے واپس اپنی جگہ پر جا کر پہرا دینے لگے۔ انہوں نے اپنے خیال میں سانپ کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، لیکن سانپ سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوا جہاز کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہاں لنگر کی زنجیر سمندر کے اندر سے نکل کر اوپر جہاز کے جنگلے تک چلی گئی تھی۔ سانپ زنجیر پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا جہاز کے اوپر آ گیا۔ اوپر آ کر وہ جنگلے میں سے نکل کر عرشے پر آ گیا اور بڑے مزے سے رینگتا ہوا کیبن کی سیڑھی میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے زور سے پھنکار ماری اور پھر سے انسان کی شکل بدل لی۔ ماریا اس وقت اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ امبر اور ناگ کہاں ہوں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی، ماریا چونک اٹھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر سے ناگ نے کہا ماریا بہن دروازہ کھولو، میں ہوں ناگ۔ ماریا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ناگ اندر آ گیا، اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور ماریا سے کہا تم نے کھانا کھایا ہے ماریا؟ ہاں بھائی تھوڑا بہت کھایا تھا، لیکن تم لوگ کہاں تھے؟ جہاز کے گرد پیرا کیوں اٹھا دیا گیا ہے؟ ناگ نے کہا یہ بھی ایک طرح سے ہم پر مصیبت آ گئی ہے، ارچنگ نے سپاہیوں کا باہر پہرا لگا کر جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ بتاؤ کہ خزانہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں بھائی خزانہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ ہمیں آگے کب چلنا ہے؟ ناگ نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاز کو اسی طرح راتوں رات یہاں سے لے کر فرار ہو جائیں، دریائے دجلہ سے گزر کر بغداد پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم یہاں رہے ہمارا جہاز ہمیں کبھی واپس نہیں ملے گا اور خزانہ بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ماریا نے کہا لیکن ہم یہاں سے کیسے بھاگ سکتے ہیں بھائی، یہاں تو چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے۔ ناگ بولا اس پر ہم غور کر رہے ہیں، خدا نے چاہا تو آج کل یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، کیونکہ خشکی کے راستے سفر کرنا بڑا خطرناک ہے، راستے میں ڈاکے پڑتے ہیں، مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے ساتھ خزانے کا صندوق بھی ہے اور ہم جہاز کو چنگیزی فوج کے حوالے بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ پہلے خزانے کو کسی جگہ چھپا دیں۔ دوسرے کیبن میں جا کر انہوں نے خزانے کے صندوق کو نکالا، اسے اٹھا کر ناگ پورچی خانے میں لے گیا اور پیاز کی بوریوں کے نیچے چھپا دیا۔
یہ ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی۔ ویسے بھی پیاز کی بوریوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ناگ نے کہا، ماریا بہن اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم 2-1 دن تمہارے پاس نہ آئیں اور تم اکیلی ہی جہاز پر رہو، مگر گھبرانا نہیں، ہم جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امبر کا خیال ہے کہ ہمیں 2-1 دن میں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی ناگ، میں یہاں اکیلی رہ کر تم لوگوں کا انتظار کروں گی۔ ناگ دوبارہ سانپ کی جون بدل کر جہاز پر سے اتر کر سمندر میں آ گیا اور تیرتے ہوئے سمندر کے کنارے آ نکلا۔ یہاں سے سپاہی دور کھڑے پہرا دے رہے تھے، پھر بھی ناگ سانپ کی جون میں رینگتا ہوا کافی دور آ گیا۔ دور جھاڑیوں کے پاس پہنچ کر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور بھاگتا ہوا سمندر سے دور نکل گیا اور پھر شہر میں داخل ہو کر واپس سرائے کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ امبر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ خزانے کو انہوں نے بورچی خان نے پیازوں کی بوریوں کے نیچے چھپا دیا ہے اور ماریا کو بھی سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ وہ ہماری راہ دیکھ رہی ہے اور بصرے سے فرار ہونے کو بےتاب ہے۔ امبر نے کہا، بس اب ہمیں 2-1 راتوں میں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی ہر شے جہاز پر موجود ہے۔ پانی کے مٹکے ابھی 4 ماہ تک ہمیں کام دے سکتے ہیں، خوراک بھی بہت ہے۔ اب ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری ترکیب کیا ہوگی، ہم کس طرح سے یہاں سے جہاز لے کر بھاگیں گے۔ ناگ بولا، امبر بھائی اب یہاں سے فرار ہونے کی تو ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آدھی رات کو اندھیرے میں جا کر سپاہیوں کو ہلاک کر دیا جائے، جہاز کا لنگر اٹھا کر کوچ بول دیا جائے۔ اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو بتاؤ۔ امبر نے سر جھکا کر کہا، نہیں، پہلے ہمیں رات کو جا کر یہ پتہ کرنا چاہیے کہ جہاز پر کتنے سپاہی پہرا دے رہے ہیں، وہ کس کس جگہ پر عام طور پر کھڑے رہتے ہیں، وہ سوتے کب ہیں اور کہاں ہیں، اور کیا یہی 4-5 سپاہی پہرا دیتے ہیں یا دوسرے سپاہی بھی وہاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج رات جا کر یہ جاسوسی کرتا ہوں، امبر بولا۔ ناگ نے کہا، نہیں امبر بھائی، یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ جاسوسی میں بڑی اچھی طرح سے کر سکتا ہوں۔ تمہارے پکڑے جانے کا ڈر ہے، میرے پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، پھر تم آج رات اندھیرا ہوتے ہی جہاز کی طرف نکل جاؤ اور خبردار سپاہیوں کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دن کی طرح سپاہی تمہیں دیکھ کر تم پر حملہ کر دیں۔ فکر نہ کرو امبر بھائی، میں چوکس رہوں گا۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی ناگ جاسوسی کرنے کے لیے سرائے سے باہر نکل گیا۔ وہ گلی کوچو کے اندھیرے میں سے گزرتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا۔ وہ چھپتا چھپاتا ان جھاڑیوں کے پاس پہنچ گیا جس کی دوسری جانب جہاز کے سامنے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ نے سانس بھر کر سانپ کی شکل اختیار کی۔ سانپ کی شکل بدل کر ناگ ریگتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر اس نے کھجوروں کے درختوں پر سفر کرنا شروع کر دیا، ایک درخت سے دوسرے درخت پر ہوتے ہوئے آخر وہ اس درخت کے اوپر آ گیا جس کے نیچے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ سانپ درخت سے نیچے دیکھنے لگا۔ کل 6 سپاہی تھے۔ 3 سپاہی جہاز کے آگے کھڑے تھے اور 3 سپاہی ایک طرف ہو کر چکر لگا رہے تھے۔ وہ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ کافی دیر درخت پر بیٹھے رہنے کے بعد ناگ نے پوری جاسوسی کر کے دیکھ لیا کہ وہاں صرف اور صرف 6 سپاہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی سپاہی نہیں۔ ہو سکتا ہے صبح کو وہ بدل جائیں اور 6 نئے سپاہی وہاں آ جائیں۔ سانپ درختوں رینگتا واپس چل پڑا۔ واپس آ کر ناگ نے امبر کو ساری خبر دی۔ اس نے بتایا کہ جہاز کے باہر صرف 6 سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کسی طرح سے ان سپاہیوں پر قابو پا لیا جائے تو پھر ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ امبر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو جہاز پر حملہ کریں گے۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ امبر اور ناگ سو گئے۔ دوسرے دن رات کو انہیں جہاز پر حملہ کرنے کے لیے جانا تھا اور وہاں سے جہاز لے کر فرار ہونا تھا۔ دوسری طرف سے سپاہی جہاز پر پہرا دے رہے تھے۔ ان کے کپتان کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یارنگ، مجھے نیند آ رہی ہے، کیا تمہارے پاس قہوے کی پتی ہے؟ یارنگ نے کہا، سرکار پتی تو ختم ہو گئی ہے، اگر آپ حکم دیں تو جہاز کے بورچی خانے سے جا کر قہوے کا مسالہ لے آؤں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہاں بہت کھانے پینے کا سامان پڑا ہے۔ کپتان نے کہا، ٹھیک ہے، جہاز پر جا کر قہوے کا مسالہ لے آؤ اور اگر وہاں خشک میوے ہوں تو وہ بھی چنگیر بھر کر لے آنا۔ باقی سپاہی بھی خوش ہو کر بولے، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی خشک میوہ کھائیں گے اور قہوہ پیئیں گے۔ کپتان نے انہیں ڈانٹ کر کہا، کم بختو، پہلے یارنگ بیچارے کو جہاز پر جا کر چیزیں تو لے آنے دو، اس کے ساتھ جانے پر کوئی تیار نہیں ہو رہا، کھانے کو سب راضی ہیں۔ یارنگ نے ہنس کر کہا، حضور، میرے ساتھ کسی کے جانے کی ضرورت نہیں، جہاز سارے کا سارا خالی ہے، میں ابھی جا کر قہوہ وغیرہ لے آتا ہوں۔ یارنگ بڑا ظالم اور بہادر سپاہی تھا۔ اس نے صرف شہر میں کوئی 600-700 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ وہ بعد میں کرتا تھا اور تلوار پر بھی چلاتا تھا۔ وہ اگر ڈرتا تھا تو صرف اپنے کپتان سے ڈرتا تھا۔ کپتان کا حکم پا کر اس نے جہاز کو جانے والی چھوٹی سی کشتی میں قدم رکھ دیا اور اسے لے کر جہاز کے پاس آ گیا، اس جگہ جہاں اوپر جانے والی سیڑھی لٹک رہی تھی۔ باقی سپاہی اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ابھی وہ مزیدار خشک میوے اور قہوہ لے کر واپس آئے گا۔ وہ مزے سے قہوہ پیئیں گے اور میوے کھائیں گے۔
یارنگ سیڑھی چڑھ کر جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ وہ تلاشی لینے والوں کے ساتھ تھا، اس لیے اسے جہاز کے چپے چپے کا علم تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے سیدھا بورچی خانے میں آ گیا۔ بورچی خانے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ بورچی خانے میں چولہے پر ایک پتیلی رکھی ہوئی تھی جس میں گرم گرم قہوہ تھا۔ آگ اگرچہ بجھی ہوئی تھی مگر قہوے کی بیچ بھی گرم تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ قہوہ کس نے گرم کیا ہے، کیونکہ 2 روز سے جہاز کے اندر کوئی نہیں آیا تھا۔ یارنگ نے مرتبانوں کو الٹ پلٹ کر خشک میوے اور قہوے کا مسالہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ماریا اس وقت اپنے کیبن میں سو رہی تھی۔ یارنگ کے ہاتھ سے ایک مرتبان گر کر چھن کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ مرتبان ٹوٹنے کی آواز سے ماریا کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری طرف یارنگ کو قہوے کا مسالہ تو مل گیا تھا مگر خشک میوے نہیں مل رہے تھے۔ اس نے بوریوں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا۔ پیاز کی ایک بوری گری تو ساری بوریاں ایک طرف اٹھ گئیں۔ یارنگ نے دیکھا کہ بوریوں کے نیچے ایک صندوق پڑا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگا یہ صندوق بوریوں کے نیچے کس نے چھپا رکھا ہے، ضرور اس میں کوئی خاص چیز ہوگی۔ یارنگ نے آگے بڑھ کر صندوق کا ڈھکنا اٹھ دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع ایک طرف رکھی اور غور سے ان شکلوں اور ہیرے جواہرات کو دیکھنے لگا جن کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ تو دنگ رہ گیا کہ اتنا بڑا خزانہ اس ویران جہاز میں کہاں سے آ گیا۔ ایک دم سے اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ خزانہ یہاں سے کسی وقت چرا کر لے جائے گا اور بصرے سے بھاگ کر واپس اپنے وطن قزاقستان چلا جائے گا۔ وہاں جا کر ایک عالیشان محل تیار کروائے گا، غلام اور لونڈیاں خریدے اور بڑے مزے سے زندگی بسر کرے گا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ماریا اس کے پاس ہی کھڑی اسے اور خزانے کو دیکھ رہی تھی۔ ماریا یارنگ کو اٹھتا دیکھ کر پیچھے ہٹی تو ایک کٹورا اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ کٹورا کس نے زمین پر گرا دیا ہے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماریا اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ خزانے کا قبضہ جمانے کی فکر میں ہے۔ یارنگ نے کچھ چٹیاں اور ہیرے جواہرات نکال کر جیب میں ٹھونس لیے اور خزانے کا ڈھکنا باندھ کر کے اوپر پیاز کی بوری رکھ دی۔ ماریا کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ خزانے کا راز فاش ہو چکا تھا۔ اگر یارنگ واپس جاتا تو خزانے کا راز کھل جانے کا خطرہ تھا۔ ماریا کو کیا خبر تھی کہ یارنگ نے اکیلے ہی خزانے پر قبضہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ بہرحال یارنگ کا وہاں سے واپس جانا خطرناک تھا۔ ماریا جلدی سے پیچھے ہٹی اور بورچی خانے کے دروازے پر ایک بھرا ہوا مرتبان لے کر کھڑی ہو گئی۔ یارنگ نے خزانے کے صندوق پر بوری رکھ کر اپنی جیبوں میں ٹھونسی ہوئی دولت کو غور سے دیکھا، ذرا سا مسکرایا، تلوار نیام میں ڈالی، قہوے کا مسالہ لیا اور واپس مڑا۔ ماریا دروازے میں اس کی آؤ بھگت کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جو ہی بورچی خانے کے دروازے سے نکلنے لگا ماریا نے اوپر سے مرتبان اس کے سر پر دے مارا۔ یارنگ ٹکرا کر زمین پر گرا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار نکال لی اور ہوا میں چلانے لگا۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یارنگ ہوا میں تلوار چلاتا اس کے قریب آ گیا۔ تپائی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یارنگ کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اب وہ واپس جانے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ بورچی خانے میں تلوار چلانے کے بعد واپس بھاگا۔ وہ اپنے ساتھ خزانے کا راز لیے جا رہا تھا۔ ماریا اسے کبھی زندہ واپس نہیں بھیج سکتی تھی۔ وہ اوپر سیڑھیوں میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ تیز چھری تھی جسے وہ بورچی خانے میں سے اٹھا کر لائی تھی۔ جو ہی یارنگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، ماریا نے تیز چھری اس کے سینے میں گھونپ دی۔ چھری گھونپ کر وہ پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چھری اچانک سینے میں لگی تھی۔ یارنگ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز جہاز کے باہر بھی گئی۔ کپتان اور دوسرے سپاہیوں نے یارنگ کی چیخ کی آواز سنی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر جہاز کی طرف لگ گئے۔ یارنگ زمین پر لہو لہان گرا تڑپ رہا تھا۔ ماریا نے اس کی جیبوں سے ہیرے جواہرات وغیرہ نکال لیے۔ یارنگ نے محسوس کیا کہ کسی کا ہاتھ اس کی جیبوں میں سے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے۔ اس نے زخمی حالت میں ماریا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا مگر ماریا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ یارنگ کا سانس اکھڑنے لگا۔ ماریا نے سارے جواہرات سمیٹے اور انہیں لے کر واپس بورچی خانے میں جانے ہی والی تھی کہ اسے جہاز کے عرصے پر سپاہیوں کے باری اور تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سپاہی یارنگ کی چیخ سن کر اس کی مدد کو آ رہے تھے۔ ماریا جلدی سے اپنے کیبن میں آ گئی۔ اس نے اندر سے دروازہ کھلا ہی رکھا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ اندر کوئی ہے۔ سپاہی اگر اندر آ بھی گئے تو اسے نہیں دیکھ سکیں گے، پھر کنڈی لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ کپتان دوسرے سپاہیوں کے ساتھ دڑام دڑام سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ سامنے یارنگ خون میں لت پت پڑا تھا، اس میں تھوڑی تھوڑی جان باقی تھی۔ کپتان نے جلدی سے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ کس نے حملہ کیا تم پر؟ جہاز تو خالی ہے۔ یارنگ کے زرد چہرے پر موت کا سایہ تھا۔ اس نے ہاتھ سے بورچی خانے کی طرف اشارہ کیا اور بڑی کوشش سے صرف اتنا کہا، وہ اندر۔ ہاں اندر کون ہے؟ کپتان نے زور سے کہا۔ یارنگ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایک آخری ہچکی لینے کے بعد یارنگ مر گیا۔ چھری اس کے دل کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کپتان نے گرج کر کہا، بورچی خانے کی تلاشی لو، دشمن یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے بورچی خانے کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر انہوں نے سارے جہاز کی ایک بار پھر تلاشی لی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماریا نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ مرنے والے سپاہی نے خود ہی خزانے کے صندوق کو پیاز کی بوریوں سے چھپا دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ماریا کے پاس خزانہ چھپانے کا وقت نہیں تھا اور یہ لوگ
ضرور خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ کپتان نے کہا، یارنگ نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ اندر کوئی ہے، ضرور اس بورچی خانے میں ہی کسی نے اسے قتل کیا ہے، نہیں تو اس سے اندر کا الفاظ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ سپاہیوں نے کہا، سرکار بورچی خانے کا چپا چپا ہم نے چھان مارا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو کہاں جا سکتا تھا؟ کپتان نے سوچا، بات ٹھیک ہے، اگر کوئی ہوتا تو وہ کہاں جا سکتا تھا؟ بہرحال اس نے ایک بار پھر جہاز کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ سارے کیبن دیکھے، یہ لوگ ماریا کے کیبن میں بھی آئے۔ ماریا جوہرات کو ہاتھ میں لیے کونے میں کھڑی تھی۔ کپتان نے اس کیبن کی ایک شے کو اٹھا کر دیکھا، بستر کو دیکھا، بستر گرم کیوں ہے؟ ضرور یہاں کوئی رات کو سوتا رہا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، حضور بورچی خانے میں بھی ایک کیتلی میں گرم گرم قہوہ پڑا ہے، ضرور یہاں کوئی شخص رہتا ہے، ہمیں جہاز کی ایک ایک شے کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ ماریا کونے میں کھڑی ہنس رہی تھی کہ جس شخص کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ وہ دن کی روشنی پھیل رہی تھی، سوراخوں میں سے کیبن کے اندر روشنی آ رہی تھی۔ کپتان اور سپاہیوں نے ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بستر گرم تھا، صاف لگ رہا تھا کہ یہاں سے ابھی ابھی کوئی سو کر اٹھا ہے۔ بورچی خانے میں گرم قہوے کی کیتلی بھی تھی، مگر انسان وہاں نہیں تھا کوئی بھی۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو کسی طرح حل نہیں ہو رہا تھا۔ کپتان نے کہا، جہاز پر رات کو پہرا رہے گا، اگر یہاں کوئی ہے تو وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ کپتان نے 2 سپاہیوں کو جہاز پر پہرا دینے کا حکم دیا اور باقیوں کو لے کر وہ جہاز سے نیچے اتر گیا۔ یارنگ کی لاش بھی وہ ساتھ لے گیا۔ ان کے جاتے ہی ماریا نے سکھ کا سانس لیا، مگر اب ایک اور مصیبت اس کے سر پر سوار تھی۔ 2 سپاہی جہاز کے اوپر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سپاہیوں سے اسے خود کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن امبر اور ناگ کے لیے یہ پہرے دار مصیبت کا باعث بن سکتے تھے۔ ماریا کو بھوک لگ رہی تھی، وہ بورچی خانے میں چلی گئی۔ اس نے خشک گوشت کے ٹکڑے لیے اور انہیں زیتون کے تیل میں ڈال کر گرم کرنے لگی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا، پہرے دار کو بھی بھوک لگ گئی۔ ایک سپاہی نے دوسرے سے کہا، یار بھوک لگ رہی ہے، یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری ڈیوٹی جہاز پر لگ گئی ہے، جہاز میں کھانے پینے کا بڑا سامان ہے، چلو نیچے بورچی خانے میں چل کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ دوسرا بولا، ہم دونوں کا نیچے جانا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو تم نیچے جا کر کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، پھر ہم دونوں مل کر یہاں بڑے مزے سے کھائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک سپاہی نیچے گیا، سیڑھیوں سے اتر کر وہ بورچی خانے میں آیا تو یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے اور گوشت تلا جا رہا ہے۔ وہ تو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گیا، وہیں سے پلٹ کر اوپر بھاگا اور دوسرے ساتھی سے کہا، غضب ہو گیا، بورچی خانے میں گوشت بھونا جا رہا ہے۔ دوسرا سپاہی حیرانی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ نیچے کون ہے جو گوشت بھوننے لگا ہے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دونوں سپاہی نیچے بورچی خانے میں آ گئے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، چولہے کی آگ بجھی ہوئی تھی۔ اصل میں ماریا سب کچھ وہاں سے اٹھا کر واپس اپنے کیبن میں لے گئی تھی، صرف چولہا گرم تھا۔ دوسرے سپاہی نے مسکرا کر کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے۔ پہلا سپاہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس چولہے پر آگ جلتی اور اس کے اوپر تھالی میں گوشت تلتا دیکھا تھا۔ چلو اب بکواس بند کرو اور کچھ کھانے کی فکر کرو، زیادہ دیر نیچے رہے تو اوپر ان کو پتہ چل جائے گا کہ پہرے دار عرصے پر سے غائب ہیں۔ پہلا سپاہی بولا، دیکھو یہ دیکھو چولہا گرم ہے، آگ ابھی ابھی کسی نے پانی ڈال کر بجھائی ہے۔ دوسرے سپاہی نے ہاتھ لگا کر دیکھا، چولہا واقعی گرم تھا، آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا، چلو اب اوپر چلو۔ انہوں نے وہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں چنگیر میں ڈالی اور انہیں لے کر جہاز کے اوپر آ گئے۔ عرصے پر آ کر بیٹھ کر دھوپ میں انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ پہلا سپاہی بولا، یار مجھے تو اس جہاز سے ڈر آنے لگا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی بھوت رہتا ہے، سچ میں نے خود اپنی آنکھوں سے چولہے پر گوشت کو تلتے دیکھا ہے۔ دوسرا سپاہی بولا، اگر بھوت نہ ہوتا تو یارنگ کو کون قتل کر سکتا تھا؟ یہ ضرور اسی بھوت کا کارنامہ ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کپتان کا حکم ہے جہاز پر پہرا دیا جائے، ہم مجبور ہیں۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے بھاگے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ پہلا سپاہی بولا، میرا تو خیال ہے بورچی خانے میں ضرور کوئی دولت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے یارنگ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا، وہ صاف بورچی خانے کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ سے ایسے نشان بنا رہا تھا جیسے اندر ہیرے جواہرات کے ہار ہوں۔ دوسرا سپاہی کہکا مار کر ہنسا، تم پر بھوت نے اثر کر دیا ہے، اگر تمہیں وہم ہے کہ بورچی خانے میں دولت ہے، ہیرے جواہرات ہیں، تو جا کر بورچی خانے میں تلاش کرو، میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ پہلا سپاہی بولا، یار مل کر چلتے ہیں، اگر دولت مل گئی تو آپس میں بانٹ لیں گے۔ دوسرا سپاہی کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں شام کے وقت جا کر تلاشی لینی چاہیے، جب باہر اندھیرا ہو جائے گا، اب نیچے گئے تو کپتان کو شک پڑ جائے گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ دونوں سپاہی شام کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف ماریا کھانے سے فارغ ہو کر سو رہی تھی۔ ادھر امبر اور ناگ نے آدھی رات کو جہاز پر حملہ کر کے فرار ہونے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ بالکل تیار تھے، ان کی ترکیب یہ تھی کہ سارے کے سارے پہرے داروں پر ایک دم حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہاز کا لنگر اٹھا کر بات بان کھول دیے جائیں گے اور جہاز کو کھلے سمندر میں لے جایا جائے گا۔ شام ہو گئی، ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا۔ ماریا اوپر رشے پر آ کر ہوا کھانے لگی۔ ذرا دور دونوں سپاہی پہرا دے رہے تھے، کنارے پر بھی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ دونوں سپاہی آپس میں اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گئے۔ ماریا نے سوچا
یہ نیچے کیا کرنے گئے ہیں؟ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ دونوں سپاہیوں کی موت انہیں نیچے لے گئی تھی۔ سپاہی سیدھے جہاز کے بورچی خانے میں گئے۔ اندر جاتے ہی انہوں نے شمع جلائی اور اس کی روشنی میں چیزوں کو الٹ پلٹ کر تلاشی لینا شروع کر دیا۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ کہاں خزانے کے صندوق تک پہنچیں گے، لیکن خدا جانے سپاہیوں نے کہاں سے جاسوسی کر رکھی تھی کہ مرتبان اور تیلوں کے کپوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک دم سے پیاز کی بوریوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ تیسری یا چوتھی بوری کے نیچے خزانہ تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے چوتھی بوری اٹھا کر پرے پھینکی تو ایک سپاہی نے خوشی سے چلاک کر کہا، مل گیا خزانہ۔ دوسرا سپاہی اس طرح لپکا، کہاں ہے خزانہ؟ یہ دیکھو وہ صندوق۔ انہوں نے فوراً صندوق کھول کر باہر فرش پر رکھ دیا۔ اسے جلدی سے کھولا تو اندر سے ہیرے جواہرات اور سونے کی اشیاء چمک رہی تھیں۔ سپاہی تو خوشی اور حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ تو سچ مچ کا خزانہ ہے۔ ہاں، اتنی دولت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ تو کسی بادشاہ کے محل کا خزانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسے یہاں سے نکال کر لے چلو، یہاں رہا تو یہ ضرور کپتان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کپتان کل اس جہاز کی مکمل تلاشی لے رہا ہے۔ اس نے آج صبح ہی اپنے خاص آدمی سے کہا تھا جہاز میں ضرور کوئی خفیہ خزانہ چھپا ہوا ہے، اس لیے ساری چیزیں باہر نکال کر جہاز کو خالی کر دیا جائے۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میرا خیال تھا شاید یہاں کوئی خزانہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی اس صندوق کو کسی جگہ ٹھکانے لگانا ہے۔ ہاں، مگر اسے ہم کہاں لے کر جائیں؟ باہر تو کنارے پر سپاہی اور کپتان موجود ہیں۔ ان کے سامنے اسے باہر نکالا تو اس پر وہ قبضہ کر لیں گے، ہمارے حصے ایک پائی تک نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ میرا خیال ہے ہمیں اسے بوری بند کر کے رسی کی مدد سے سمندر میں لٹکا دیتے ہیں۔ آدھی رات کو کسی بہانے تم جہاز میں سے نکل کر باہر جانا اور سمندر میں اتر کر خزانے کے صندوق کو ساتھ لے کر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا کر اسے جھاڑیوں میں چھپا دینا۔ کل رات ہم اسے وہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ کیا تم اسے اپنے گھر رکھو گے؟ تم اپنے گھر رکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال ہم اسے آدھو آدھ بانٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو اسے بوری میں بند کرتے ہیں۔ دونوں سپاہی خزانے کے صندوق کو ایک خالی بوری میں بند کرنے لگے۔ ماریا ان کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ وہ آپس میں کسی فیصلے پر پہنچے تو وہ حرکت میں آئے۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ دولت شے ہی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا دل ہل جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک سپاہی صندوق کو بوری میں بند کر کے اسے ٹانکے لگانے لگا۔ دوسرا سپاہی پاس ہی کھڑا تھا۔ ماریا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپاہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ماریا مسکرائی، فیصلہ ہونے والا تھا۔ پہلے سپاہی کو بالکل احساس نہ ہوا کہ دوسرا سپاہی اس کے پیچھے چلا گیا ہے اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے۔ دوسرے سپاہی نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ میان میں سے تلوار نکالی اور پہلے سپاہی کی گردن پر وار کر دیا۔ خزانے کو بوری میں بند کرتے کرتے اچانک پہلے سپاہی کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی اور وہ گر پڑا۔ دوسرے سپاہی نے اسے گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ مرنے والے سپاہی کی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی جان باقی تھی۔ وہ حسرت بڑی نظروں سے دوسرے سپاہی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اس نے پورا زور لگا کر کہنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہ نکل سکی، اس کی جان نکل گئی۔ دوسرے سپاہی نے خزانے کی بوری کندھے پر اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ وہ خزانے کے صندوق کو رسی سے باندھ کر سمندر میں لٹکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب ماریا کے لیے زیادہ دیر انتظار کرنا خطرناک بات تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سپاہی کو ایک دھکا دیا۔ سپاہی لڑکھڑا کر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور تلوار اٹھا کر چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ اسے دھکا کس نے دیا ہے؟ اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ دھکا اسے کس نے دیا؟ وہ پریشان سا ہو کر اٹھا اور خزانے کی بوری کے ساتھ رسی باندھنے لگا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار لات سپاہی کی کمر پر رسید کر دی۔ وہ جلدی سے پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سپاہی ایک بار پھر منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ اب وہ پاگل سا ہو کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب ماریا نے اسے کہا، میں اس جہاز کا بھوت ہوں، میری بات غور سے سنو۔ اس خزانے پر قبضہ ہے میرا۔ جو کوئی بھی اسے چرانے کی کوشش کرے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اسے اپنے سر پر اٹھاؤ اور جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں جا کر رکھ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور میرا حکم نہ مانا تو جو حشر تم نے اپنے ساتھی کا کیا ہے وہی حشر میں کروں گی تمہارا۔ سپاہی نے غیبی آواز سنی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے آواز آ رہی تھی مگر شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچا خزانے کو سمندر میں لڑکا دے اور پھر اس کے ساتھ ہی خود بھی سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ خزانہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ یہاں سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے، خزانہ وہ بعد میں پھر نکال لے گا۔ کپتان سے وہ یہی کہے گا کہ اس پر بھوت نے حملہ کر کے اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ یہ سوچ کر سپاہی نے بڑی مکاری سے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ خزانے کی بوری عرشے کے جنگلے کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ ماریا کو سپاہی کی نیت بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کہا، اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے ہلاک کر دوں گی۔ میرے ہاتھوں میں نیزے اور خنجر ہیں۔ خبردار اپنی جگہ سے ہرگز ہرگز مت ہلنا۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ اٹھاؤ خزانے کو اور نیچے بوچی خانے میں لے چلو۔ سپاہی ڈر گیا کہ بھوت تو سچ مچ بڑا سخت ہے۔ اس نے مجبور ہو کر خزانے کی بوری سر پر اٹھائی اور اسے لے کر
سیڑھیاں اترنی شروع کر دیں۔ برچیخانے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید بھوت چلا گیا ہو۔ وہ ایک پل کھڑا رہا، پھر واپس کو کھسکنے ہی والا تھا کہ ماریا نے اس کی نیام پر ہاتھ مار کر تلوار کھینچ لی اور تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ اندر چلو، خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ اب تو سپاہی کی جان ہی نکل گئی۔ وہ بورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے خزانے کی بوری زمین پر رکھ دی۔ ماریا نے کہا، اسے بوری میں سے نکال کر اسی جگہ رکھو جہاں یہ پہلے موجود تھا۔ سپاہی نے خزانے کو بوری میں سے نکال کر بوری پر پھینکی اور خزانے کے صندوق کو دوسری بوریوں کے نیچے چھپا کر اوپر دوسری بوریاں رکھ دی۔ اب خزانہ ایک بار پھر چھپ گیا تھا۔ قریب ہی دوسرے سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ ماریا نے سپاہی سے کہا، بولو اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سپاہی نے کہا، میں بے گناہ ہوں۔ ماریا بولی، تم نے ابھی ابھی ایک انسان کا خون کیا ہے، تم اپنے آپ کو کس طرح بے گناہ کہتے ہو؟ تمہاری قتل کی ہوئی لاش یہ تمہارے سامنے پڑی ہے فرش پر، کیوں نہیں تمہیں بھی اس جرم کی سزا میں قتل کر کے تمہاری لاش اس کے ساتھ جلا دی جائے؟ سپاہی اگرچہ بوجھ سے ڈر گیا تھا مگر وہ ایک وحشی قوم کا نڈر سپاہی تھا۔ وہ ماریا سے باتیں بھی کر رہا تھا اور باہر بھاگنے کی راہ بھی تلاش کر رہا تھا۔ ماریا کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ اگر یہ شخص باہر بھاگ گیا تو خزانے کا راز فاش ہو جائے گا۔ یہ ضرور کپتان کو جا کر بتا دے گا کہ جہاز پر خزانہ ہے اور بھوت بھی ہے۔ بھوت نے اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے کیونکہ وہ خزانہ نکال کر کپتان کے لیے لا رہے تھے۔ چنانچہ ماریا ہوشیار تھی کہ سپاہی بھاگنے نہ پائے۔ سپاہی کو اپنی جگہ سے کھسکتے دیکھ کر ماریا نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم کو ختم کر دوں گی۔ اب جس طرح سے میں کہتی ہوں اسی طرح کرو، اس ستون کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ سپاہی چپکے سے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ سپاہی کو رسی کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دے گی۔ جب امبر اور ناگ آئیں گے تو انہیں ساری بات بتا دے گی، پھر جو وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ بہرحال وہ اس سپاہی کو جہاز سے بھاگتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رسی لے کر سپاہی کی طرف بڑھی۔ جو ہی اس نے رسی اٹھا کر سپاہی کے گرد لپیٹی، سپاہی نے ایک چھلانگ لگائی اور دروازے کی طرف بھاگا۔ یہ بڑا خطرناک وقت تھا۔ خزانے کا راز جہاز سے باہر جا رہا تھا۔ ماریا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار گما کر پوری طاقت سے اس سپاہی کی طرف پھینک دی۔ اس کی قسمت اچھی تھی اور سپاہی کی قسمت بری کہ تلوار پیچھے سے سپاہی کی کمر میں جا کر کھپ گئی۔ ایک چیخ مار کر سپاہی دروازے میں ہی گر گیا اور گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماریا پاس کھڑی ہو گئی، تم نے وہی کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اب تم کو اپنے جرم کی سزا مل گئی۔ تم نے اپنے ساتھی کو دولت کے لیے قتل کر دیا تھا، اب دولت کے لیے تم خود بھی ہلاک ہو رہے ہو۔ تم اب یہاں سے اٹھ نہیں سکتے، یہ جگہ تمہاری قبر بنے گی۔ سپاہی ایک بار اٹھا اور دروازے میں سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سپاہی زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے جسم سے بہت خون نکل چکا تھا۔ پھر بھی سپاہی نے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کی۔ وہ 6-7 سیڑھیاں چڑھ گیا، پھر الٹ کر ایسا گرا کہ نہ اٹھ سکا۔ ماریا اس کی لاش کو اسی جگہ چھوڑ کر جہاز کے عرصے پر آ گئی۔ سمندر پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات گزر رہی تھی۔ کنارے پر آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ اس کے گرد سپاہی اور اس کا کپتان بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ماریا کو اتنا معلوم تھا کہ امبر اور ناگ رات کو کسی وقت آئیں گے۔ جہاز کو زیادہ دنوں تک یہاں کھڑا نہیں رکھا جا سکتا۔ اگلے روز جیسا کہ سپاہی نے کہا تھا کہ کپتان سارے جہاز کی پوری تلاشی لے رہا ہے، اگر آج رات انہوں نے وہاں سے کوچ نہ کیا تو دوسرے روز خزانہ اور جہاز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق باتیں کرتے ایک سپاہی نے کپتان سے کہا، پہرا دینے والے کتنی دیر سے دکھائی نہیں دے رہے، جہاز کے عرصے پر مشل بھی نہیں جا رہی، کیا بات ہے؟ کپتان بھی حیران ہوا۔ وہ جہاز کے عرصے کی طرف دیکھنے لگا۔ جہاز گہری خاموشی میں کھڑا تھا۔ اس نے 1-2 آوازیں دی، سپاہیوں کو بلایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کپتان نے کہا، دال میں کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے، چلو چل کر پتہ کریں یہ لوگ کہاں جا کر مر گئے ہیں۔ کپتان نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھام رکھی تھی۔ جہاز کے عرصے پر ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ کپتان نے 2 سپاہیوں کا نام لے کر آوازیں دیں، کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کپتان نے کہا، نیچے چل کر معلوم کرتے ہیں۔ جو ہی وہ نیچے سیڑھیوں میں آئے، مشل کی روشنی میں انہوں نے ایک سپاہی کی لاش سیڑھیوں پر پڑی دیکھی۔ تلوار اس کی پشت میں ابھی تک کھوبی ہوئی تھی۔ ہیں، اسے کس نے قتل کر دیا؟ وہ جلدی سے بورچی خانے میں گئے تو دوسرے سپاہی کی لاش بھی وہاں پڑی تھی۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا۔ کپتان نے کہا، لاشوں کو اٹھا کر اوپر لے چلو۔ اس وقت سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھا کر عرصے پر لٹا دیا گیا۔ کپتان نے کہا، آخر یہاں کون قاتل چھپا ہوا ہے جس نے 2 دنوں میں ہمارے 4 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ ایک سپاہی نے کہا، سرکار میرا تو خیال ہے کہ اس جہاز پر بھوتوں کا قبضہ ہے، یہاں ضرور بھوت رہتے ہیں، انہوں نے ہی ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں سرکار، بھوتوں کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو کہتا ہوں اس جہاز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ ماریا قریب ہی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جو جہاز کو آگ لگانے کے بارے میں سنا تو وہ کانپ اٹھی۔ اگر ان لوگوں نے جہاز کو آگ لگا دی تو خزانے کے ساتھ ساتھ جہاز بھی خاک ہو سیاہ ہو کر سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ وہ تو کسی طرح سے بھاگ کر جان بچا لے گی، مگر جہاز اور خزانے کو کس طرح سے بچایا جائے؟ کپتان نے کہا، میں گورنر سے اجازت حاصل کیے بغیر اس جہاز کو آگ نہیں لگا سکتا۔
ماریا کی جان میں جان آئی۔ سپاہی نے کہا مگر حضور، ہمارے 4 سپاہیوں کو یہ خونی جہاز ہڑپ کر گیا ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اسے اپنے بہادر سپاہیوں کا بدلہ لیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بس چلے تو میں ابھی کھڑے کھڑے اس خونی جہاز کو آگ لگا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ گورنر کے حکم سے یہ جہاز یہاں نظر بند ہے، یہاں میں گورنر سے بات کر کے اس جہاز کو آگ لگانے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم لوگ ساتھیوں کی لاشیں لے کر نیچے آ جاؤ۔ سپاہیوں نے لاشوں کو کندھے پر رکھا اور جہاز سے نیچے اتر گئے۔ لاشوں کو انہوں نے اسی جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ کپتان نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، تم لوگ ہوشیاری سے پہرا دو، میں ذرا دیر کو آنکھ جھپک لوں۔ ٹھیک ہے سرکار، آپ آرام سے سو جائیں، ہم پہرا دیں گے۔ کپتان سو گیا اور باقی سپاہی پہرا دیتے رہے۔ انہیں سوتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سپاہیوں کے پیچھے جھاڑیوں میں آہٹ سی سنائی دی۔ سپاہیوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کوئی خرگوش ہوگا۔ سپاہی بڑے آرام سے پہرا دینے لگے۔ ٹھیک اس وقت امبر اور ناگ جہاز پر قبضہ جمانے وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔